جس جاہل انسان کے بارے میں جاننے کے لیے آپ لوگ یہ ولاگ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، میں آپ لوگ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاتی ہوں۔ اور یاد رہے کہ یہ 3-4 منٹ کا ولاگ آپ لوگ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ کیا دنیا میں ہر قسم کے انسان کے پاس پیسے کا ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ اچھا، تو میں نے جیسے آپ لوگ کو بتایا کہ میں نے لیو کو آؤٹنگ پر لے کے جانے کا پلان بنایا ہوا تھا، صحیح ہے نا؟ تو ہم لیو کو لے کر جا رہے تھے، جس جگہ پر ہم لوگ جا رہے تھے نا، وہ ہمارے گھر سے 2 سے 2.5 گھنٹے کے دور ہے، صحیح ہے؟ تو دوری پر ہے، تو وہ لیو کو راستے میں بڑی گرمی لگی، تھوڑی بہت لگی، صحیح ہے نا؟ اس کے بعد میں نے اس کو نہلایا سارا کچھ، تو وہ ٹھیک ہو گیا اور ماشاءاللہ سے وہ سو بھی گیا تھا اچھے طریقے سے۔ تو ہم جب اس جگہ پہ پہنچے، ہم نے جانا تھا ملتان کے بوسان روڈ پہ جو سستا کیفے نا، یا کے پاپ، اس کے کورین کے پاپ ریسٹورنٹ کے پاس میں ادھر جانا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وہ بند تھا، صحیح ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے نا، ہم نے پھر سوچا کہ تھوڑی بہت وہ ادھر پلازا ہے امتیاز پلازا کے نام سے، جو یونیورسل جو سینما نہیں ہے مووی باکس آفس کا، وہ اس کے ساتھ میں بالکل بوسان روڈ پہ، ٹھیک ہے؟ تو ادھر ہم ان کی پارکنگ میں جا کر کے بیٹھے ہیں تھوڑی دیر پہلے۔ میں نے سوچا کہ میں اندر سے سامان لے آتی ہوں، لیکن گارڈ نے روک لیا کہ بھئی آپ لوگ گلیوں کو اندر لے کر نہیں جا سکتے۔ اب جب امی اندر گئی ہوئی تھی پلازے کے اندر اور میرا بھائی بھی اندر گیا ہوا تھا، تب میں، میری چھوٹی بہن اور لیو میرے ساتھ باہر تھے، ٹھیک ہے؟ تو لیو کو بڑی گرمی لگی ہوئی تھی اس ٹائم، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ایک بلیک کلر کی گاڑی والا جاہل انسان اس وقت آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو جیسے اس بندے نے اپنی گاڑی ادھر کھڑی کی نا، تو اس کی کافی زیادہ گاڑی کا ایسا سمجھے سایہ بن گیا، شیڈ ٹائپ بن گیا، چھاؤں بن گئی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اسے 1 منٹ کے لیے روکا، میں نے کہا بھائی میرا یہ جو ہے نا لیو، ٹھیک ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو لگی ہوئی گرمی، اگر آپ مائنڈ نہ کرے تو کیا یہ جو شیڈ بنی ہوئی ہے، مطلب سایہ بنا ہوا ہے، کیا اس کی چھاؤں میں اپنے لیو کو تھوڑی دیر کے لیے بٹھا دوں؟ تو اس نے کہا نہیں، آپ نے اس کو ادھر نہیں بٹھانا۔ مجھے امید بھی نہیں تھی کہ کوئی بندہ اتنی سنگ دل ہو سکتا ہے، تو میں نے اس سے بحث نہیں کی، میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں بھائی، آپ کا شکریہ۔ اب وہ بندہ جو ہے نا پھر شاپنگ کرنے کے لیے پلازے کے اندر چلا گیا۔ اس کے اندر جانے کے 7-8 منٹ کے بعد گارڈز وہاں پر آئے، اور گارڈز نے مجھ سے بالکل ہمبل طریقے میں ریکویسٹ کری کہ میم یہاں سے آپ جو ہے نا اٹھ جائیں، کیونکہ ایک بندے نے اندر جا کے کمپلین کر دی کہ آپ کی بلی کو وائرس ہے اور آپ وہ وائرس پھیلا دیں گی۔ تو اس وقت مجھے اتنا زیادہ شوق لگا، میں نے کہا ہے کہ ایک پڑھا لکھا انسان جس نے اتنی بڑی گاڑی چلانی سیکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اتنا جاہل تو ہوگا نہیں۔ تو اس بندے نے ایسے میری بلی کو دیکھ کر، میرے لیو کو دیکھ کر جسٹ ایسے کیسے اندازہ لگا لیا کہ اس کو وائرس ہے، جبکہ میرا لیو پرفیکٹ تھا، ویل اینڈ گڈ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ صرف ہانپ رہا تھا، اس نے زبان نکالی تھی، وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ گرمی ہے۔ آپ کسی بھی ویٹ سے پتہ کرا لیں، ٹھیک ہے، لیو کیا ہر قسم کی جو بلی ہوتی ہے نا، اس کو گرمی لگے تو یہی سمٹمز ہوتے ہیں، وہ اپنی زبان باہر نکال کر کے سانس لینی تیز تیز سٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بندے نے یہ جو ہے نا کمپلین کر دی، اور مجھے پھر حیرانی ہوئی ادھر کی مینجمنٹ پہ، جنہوں نے معصوم جانور پہ بنا ترس کھائے، ٹھیک ہے، ہمیں وہاں سے ہٹ جانے کا آرڈر جاری کر دیا، ٹھیک ہے؟ میں ادھر اس ٹائم پہ بحث نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں چاہ رہی تھی بس میرا لیو بچ جائے، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم پہ پھر فوراً سے امی لوگ آ گئے، ہم نے روم جا کر کے ایک ریسٹورنٹ تو نہیں، خیر ہوٹل تھے صحیح پاس میں، تو ادھر جا کے روم رینٹ پہ لے لیا AC والا، اور ادھر میں نے لیو کو 10-15 منٹ بٹھایا۔ لیو بالکل سیٹ ہو گیا ادھر، ماشاءاللہ خیر و عافیت سے لیو سو گیا تھا، بالکل ایکٹیو ہو گیا، صحیح ہے، اور بالکل صحیح تھا لیو ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر میں واپس آئی، میں نے بات کرنی تھی اصل اس بندے سے جس نے یہ جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر جو ہے نا اس نے ایک یہ کمپلین کی تھی کہ ان کی بلی کو وائرس ہے، اس کو یہاں سے ہٹائیں تو مجھے وائرس ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو وائرس، جو خود جراثیم ہے اسے کہاں سے وائرس ہونے لگ گیا، ٹھیک ہے؟ دوسری اس نے جو بہت ہی عجیب بات کی وہ یہ، اس نے کہا کہ اب بلی کو وائرس والی بات پہ مینجمنٹ ان کو باہر ہٹائے یا نہ ہٹائے، تو اس نے ایک اور بات کی، اور وہ بات اس نے یہ کی کہ بھئی یہ لڑکی ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولو، ہمیں AC چلا کے دو، ہم اندر بیٹھتے ہیں۔ آپ ذرا سی کامن سینس یوز کریں، کیا کوئی لڑکی کسی غیر انجان آدمی کو ایسے کہہ سکتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولیں، ہم نے AC میں بیٹھنا ہے؟ کیا ہم نے AC نہیں دیکھ رکھا ہوگا؟ میرے لیو کی جو ایسے سمجھے قیمت ہے، صرف لیو کی بات کر رہی ہوں، لیو کی بھی میں نہیں کرتی، لیو کے فوڈ کی بات کرتی ہوں۔ مہینے کا جو لیو کا کھانے کا خرچہ ہے وہ 30 سے 35 ہزار کا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 30 سے 35 ہزار جو لڑکی لیو کے اوپر لگاتی ہے، لیو کے فوڈ کے اوپر لگاتی ہے، کیا اس کے گھر میں AC نہیں ہوگا؟ کیا اس نے کبھی AC نہیں دیکھا ہوگا؟ اتنی عجیب کمپلینٹ اس نے کر دی جسٹ فار دس کہ لیو آلریڈی ہانپ رہا ہے، یہ جیسے ہی گرمی میں لے کر اس کو جائیں گے تو اس کو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا۔ لوگ بہت زیادہ ہنستے ہوتے ہیں، فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں، بس فرق پڑتا ہے تو اس چیز سے کہ ان کا ظرف کتنا ہے، اور اس بندے کے اندر ظرف تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اس انسیڈنٹ کے بعد میں نے
ملتان میں موجود بوسان روڈ کے اوپر امتیاز پلازا جو یونیورسل سینما کے بالکل قریب ہے وہاں سے شاپنگ کرنے سے بالکل ہی بائیکاٹ کر لیا، اور میں چاہتی ہوں جتنی بھی لوگ ملتان سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سارے ادھر سے شاپنگ کرنے سے بائیکاٹ کریں، تاکہ ان لوگوں کو ایٹ لیسٹ یہ تو ریلائز ہو کہ زندگی چاہے انسان کی ہو یا چاہے جانور کی ایک برابر ہوتی ہے، اور کسی بھی انسان کو کسی جانور کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کا کوئی حق نہیں ہے۔